مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کس نمبر 22؟ میری یادوں کے البم میں سجی ہوئی ایک ایک تصویر تیری ہے، تو اگر چھپکے آنکھ بھی تو لرز جاتی ہوں میں، تیری سانسوں سے بندھی زندگی میری ہے۔ ہمایوں پیلس میں جیسے آسمان کے سارے ستارے ادھر آئے تھے، میلوں دور سے ہی اس کی جگمگاہٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ سچ کہا تھا سحیر ہمایوں صاحب نے کہ پیسے سے منٹوں میں ہی سب کچھ کرایا جا سکتا ہے۔ پیسے کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ایک خوبصورت اور حسین شام ہمایوں پیلس میں اتری ہوئی تھی۔ پہاڑ کی سہیلیوں نے خوب رنگ و بو کی اور کہکوں کی گونج سے مین ہال کی چھت سر پر اٹھا رکھی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر سریلے اور بے سریلے ہر قسم کے گیت گائے جا رہے تھے۔ نشید کے گھر والے پہنچ چکے تھے۔ ان کا شاندار استقبال کیا گیا تھا اور کچھ وقت کے لیے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا تھا۔ ہومار نے ہلکے پیلے رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا، بنا کسی سجاوٹ کے وہ تیار تھی۔ تبھی عنایت بی بی نشید کی امی کو اس کے کمرے میں لے آئی۔ ہومار نے اچانک انہیں دیکھا تو چونک گئی۔ ہومار بیٹا، آپ چونک کیوں گئی؟ بیگم سکیہ کمال نے پوچھا۔ وہ دراصل آپ کا کمرے میں آنا، ہومار ہکلائی۔ خیر، یہ پیلا جوڑا کیوں پہن لیا؟ جوڑا تو جو ہم لائے ہیں وہی پہننا ہوگا۔ بیگم سکیہ کمال نے اپنے ساتھ سامان اٹھائے ملازمہ کو سوان رکھنے کا اشارہ کیا۔ جی، ہومار نے فقط اتنا کہا۔ جی آنٹی، یہ تو ویسے ہی پہن لیا، آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت بہار نے کمرے میں آتے ہوئے کہا، آپ تیار کر کے لے آؤ، ہم باہر انتظار کرتے ہیں۔ بیگم سکیہ کمال کچھ بجھی بجھی سی بولی۔ آپ کچھ پریشان سی ہیں آنٹی؟ بہار نے پوچھا تو ان کا چہرہ کچھ بیان کر رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ہومار کو سنجیدہ دیکھ کر فکر ہوئی۔ انہوں نے طنز کیا، ارے آنٹی، یہ تو ہے ہی سنجیدہ، میری طرح باتونی اور شوق نہیں ہے۔ بہار نے شرارت سے کہا تو وہ پھیکی سی مسکان کے ساتھ سر ہلا کر رہ گئیں۔ عنایت بی بی آپ جائیں۔ ہومار نے بات کی بھی تو یہ بیگم سکیہ کمال کو برا لگا۔ بیٹا، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ بہار شرمندہ ہو گئی۔ وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں تو بہار بولی، یہ کیا طریقہ تھا؟ وہ آپ کی ساس ہیں، خوشی سے جوڑا لائی تھیں، آپ نے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اچھا بس، نکالو کپڑے۔ ہومار نے بدستور قائم سنجیدگی سے کہا، اگر وہ برا مان گئی؟ بہار، مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ نشید نے مجھے فتح کر لیا ہے، میرا دل نہیں جیتا۔ ہومار نے کہا، اور دل جیتنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو چاہا، آپ کی شدید بے روحی کے بعد بھی آپ کو حاصل کر لیا، کسی اور طرف نہیں گئے۔ بہار نے کہا، یہی تو مہمسہ ہے کہ کیوں؟ کیا مطلب؟ مطلب ہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو، میرے نزدیک نشید بھائی کسی طرح بھی کسی ہیرو سے کم نہیں۔ انہوں نے آپ سے شدید محبت کی ہے، اچھی فیملی ہے اور محبت کرنا گناہ نہیں۔ یک طرفہ صحیح، آپ کسی اور کو چاہتی بھی نہیں، پھر کیوں آپ خفا ہیں؟ بہار نے بات مکمل کر کے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں خفا نہیں، بے سکون ہوں، وہ کہہ کر کپڑے اور سامان دیکھنے لگی جو کچھ دیر پہلے بیگم سکیہ کمال اس کے لیے لائی تھی۔ چلے جلدی سے چینج کر کے آئیں۔ بہار نے یلو اور گرین کنٹراسٹ سے کوٹا ورک والا لباس اس کی طرف بڑھایا۔ بہت خوبصورت اور مہنگا قرارہ سوٹ تھا۔ ہومار نے دل میں سراہا۔ مریم کو محسوس ہوا کہ بیگم سکیہ کمال کا موڈ سخت آف ہے۔ اچانک کیوں؟ خوشی خوشی ہمار کے کمرے میں گئی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ موڈ آف کے ساتھ لوٹی؟ مریم کے ذہن میں ہونے والی ہلچل کو خود ہی جواب مل گیا۔ انہوں نے اس کو ہال سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مریم تیزی سے ان کے پیچھے آئی۔ باہر کافی گہما گہمی تھی۔ وہ دونوں کچھ فاصلے پر تنہائی میں رکی۔ کیا ہوا تائی امی؟ میرا دل خراب ہو رہا ہے، یہ لڑکی شادی نہیں احسان کر رہی ہے، مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ بیگم سکیہ کمال نے انتہائی غم و غصے کے ساتھ کہا، کیا؟ نہیں دائی امی، یہ بری بات ہے، ہم نے آنے کا کہا تو یہاں اتنا اہتمام ہوا، آپ نارمل ہو جائیں پلیز۔ مریم نے بڑی آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، مریم، ہومار کا غرور مجھے اچھا نہیں لگ رہا، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ وہ بولی، وہ نروس ہوگی ہوں گی۔ مریم نے کہا، مگر کیوں؟ آج کے دن بھی؟ بیگم سکیہ کمال کو حیرت ہوئی۔ چھوڑیں، شاید اس کی عادت ہو۔ شادی ایک دن کا کھیل نہیں، تائی امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے فکر ہے یہ لڑکی آج کے دن بھی خوش نہیں۔
وہ بولی، اچھا چھوڑیں اندر چلیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ موقع نہیں ہے۔ مریم، میرا دل گھبرا رہا ہے، کچھ عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ واقع ہر درجہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ نہیں، چلو۔ وہ اندر چلنے کے لیے راضی ہوئیں۔ پہلے دن سے یہی مسئلہ ہے کہ وہ گرم جوش نہیں۔ نشید کی محبت میں شدت ہے، ہمیں نشید کی خوشی دیکھنی ہے، آگے اللہ بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ مریم نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے دھیرے سے کہا، نشید اب بھی نہیں سمجھا، لڑکی شاید کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ نہیں کرتی، مگر نشید سے محبت بھی نہیں کرتی، بس یک طرفہ محبت ہے، باقی ارینج میرج ہے۔ مریم نے جواب دیا۔ کاش نشید سمجھ سکتا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی، نہیں سمجھ سکا تو اس کی خوشی کا خیال رکھیں۔ مریم نے کہا، ہال میں ہمار کو لایا جا چکا تھا، لڑکیاں ڈھول کی زور و شور سے بجا رہی تھیں۔ بیگم سکیہ کمال اور مریم کو ہال میں آتا دیکھ کر باہر لپک کر ان کے قریب آئی۔ آئے آنٹی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ ذرا تائی امی کا دل گھبرا رہا تھا تو میں باہر لے گئی تھی۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ میں جوس منگواتی ہوں۔ بہار نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، بس ٹھیک ہوں، رسم جلدی کرواؤ۔ بیگم سکیہ کمال نے کہا، جی آئیں پلیز۔ بہار نے کہا اور انہیں لیے خمار کے پاس آ گئی۔ بیگم سکیہ کمال نے بڑی بےدلی کے ساتھ ابٹن انگلی سے اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ 5,000 اس پر سے وار کر میز پر رکھی تھالی میں رکھ دیے اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر ان کے ساتھ آئی خواتین نے رسم کی اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کھانا کھائے بغیر وہ واپس آ گئیں۔ ظہیر ہمایوں صاحب نے دبا دبا سے اصرار کیا، جو کہ مزید ان کے لیے افسوس کا باعث تھا۔ سارے رستے وہ چپ اور مریم پریشان رہی تھی۔ جمال صاحب نے گھر میں رہ جانے والے مہمانوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا۔ ان کے لیے گھر میں ہی خانساماؤں اور ملازمین نے مل کر بہترین کھانا تیار کیا تھا۔ کھانے کے بعد قہوہ اور چائے سرو کی گئی۔ مہمان خواتین ہال میں تھیں، مرد حضرات کمروں میں۔ ہال میں ایک ہنگامہ تھا، ڈھولکی بجتی، ٹوٹے پھوٹے گیت گائے جاتے اور پھر کہکے۔ ایسے میں عمار کے گھر سے واپس آنے والوں کے لیے فوری طور پر باہر سے کھانا منگوایا گیا تھا۔ مریم نے احسن طریقے سے کھانا لگوایا۔ سب نے کھانا کھایا اور ہال کا رخ کیا۔ بیگم سکیہ کمال بھی آخر میں ہال پہنچی تو چند ایک کے ذہنوں میں جو سوالات تھے وہ سامنے آنے لگے۔ ویسے وہاں کھانا نہ کھانے کی منطق کیا تھی سکیہ بھابھی؟ موہنی باجی نے پوچھا۔ بہت شاندار انتظام تھا، مگر لڑکی کی ماں نہیں تھی، شاید اس وجہ سے کچھ بدنظمی ہوئی، سکیہ کو اچھا نہیں لگا۔ حنا خالہ نے لقمہ دیا۔ سب باتیں چھوڑو، گھر میں رشتہ موجود تھا تو باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ رقیہ پھوپھو بولی۔ ان کا اشارہ مریم کی طرف تھا۔ سکیہ کمال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، مگر ضبط کے ساتھ بولی، بچے اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نشید کی بھی پسند سے رشتہ ہوا ہے۔ اچھا، سب نے ایک ساتھ کہا۔ بھائی بیچاری زکیہ کا کیا قصور، نشید کی مرضی کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ فردوسی آپا نے شائستگی سے کہا تو سب چپ رہ گئیں۔ مگر لڑکی بہت حسین ہے، موہنی باجی نے کہا۔ ارے ہمارا نشید بھی تو شہزادہ ہے، ماشاءاللہ سے دونوں کی جوڑی خوب سجے گی۔ فردوسی آپا نے نہایت خوشی سے کہا، اللہ خیر و عافیت سے سب کام انجام دے، آمین۔ بیگم سکیہ کمال نے کہا اور ہال سے واپس آنے میں ہی عافیت جانی۔ باہر نکلی تو چہرے پر الجھن ہی الجھن تھی۔ اس وقت بھی مریم نے ان کو سہارا دیا۔ آپ آرام کریں، سوئیں، ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں۔ لوگوں کو تو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آپ چھوڑیں اور آرام سے سو جائیں۔ مریم نے کہا، بس ایک اندر ہی اندر پریشانی سی ہے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، کیسی پریشانی تائی امی؟ ہے، صبح ناشتے کا انتظام کیا ہوگا؟ ابی نے بارات اور ولیمے کے دن تک کا باہر سے انتظام کیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب لان میں ناشتہ حلوائی آ کر بنائیں گے، حلوہ پوری نان پراٹھے سب کچھ یہیں بنا کر ساتھ ساتھ سرو کریں گے، مریم نے بتایا۔ اچھا، یہ تو اچھا ہو گیا۔ بیگم سکیہ کمال نے خوش ہو کر اطمینان کا اظہار کیا۔ بس آپ ٹینشن نہ لیں، چائے کچن میں تیار ہو گئی ہے، بس آپ آرام کریں، سلامت رہو، پھولو پھلو۔ بیگم سکیہ کمال نے اسے سینے سے لگا کر دعا دی اور وہ کمرے میں آ گئی۔ مریم واپس مہمانوں کے درمیان آ گئی تھی۔ نشید کو ماں کے چہرے سے بہت کچھ سمجھ آ گیا تھا۔
वापिस आकर वो मुंह फैलाए मेहमानों के खाने पीने में लग गई थीं। फिरदौसी आपा भी आ गई थीं। जो ही वो सब अपने कमरे में आराम करने गईं तो नशीद मरियम को इशारे से बुलाकर पाइन बाग में ले आया। क्या मुसीबत है नशीद? मरियम चिल्लाई। यार मामा को क्या मसला है? पूछ लो अपनी चहेती से। वो चलकर बोली। हुमार से? क्या हुआ? वो हैरत से बोला। सारे शहर में बल्कि सारी दुनिया में ये नकचड़ी लड़की ही तुम्हें मिली थी मोहब्बत करने को। मरियम ने तनसिया कहा। ओहो यार हुआ क्या है? वो चिल्लाया। ताई अम्मी उसके कमरे में सामान देने गई थी। वापिस आई तो मूड ऑफ था। क्यों? पता नहीं, बताया नहीं। बदतमीजी की थी क्या? नहीं मालूम, मगर ताई अम्मी अपसेट थी। मरियम ने मुख्तसरन बताया। यही तो जानना चाहता हूँ कि क्या हुमार ने? नशीन ने कुछ गुस्से से कहा। बस उसका रवैया हुश तो है ना? मरियम ने कहा। मैं हुमार से पूछता हूँ। कोई फ़ायदा नहीं, दरगुजर करो। शादी में 3-4 दिन रह गए हैं। मरियम ने समझाया। मामा का मूड सख्त ऑफ है, नॉर्मल करने की ज़रूरत है। वो परेशान होकर बोला। कुछ नहीं होता, मैं समझा दूंगी। उसे तसल्ली दी। यकीनन कोई बड़ी बात है, वरना मामा ऐसे ना होती। मुझे तो घूर कर देखा था। रशीद ने कहा। ऐसा ही होगा, दरअसल हुमार ने इस रिश्ते को शायद मजबूरन कबूल किया है। मरियम ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट? मजबूरन? क्या मतलब? मरियम चिल्लाई। है ऐसी ही मजबूरी कि उसे हाँ करनी पड़ी। नशीद, तुम किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाले तो नहीं थे? मरियम को मलाल और हैरत हो रही थी। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। मैंने हुमार को टूट कर चाहा है। वो बोला। मगर फिर भी नशीद, ये मुनासिब हरकत नहीं है। हुमार को अपने हर अमल का हिसाब देना होगा। वो गहरी संजीदगी से बोला। बस अल्लाह सब अच्छा करे। चलो अंदर, बहुत काम है। मेहमानों के सोने का इंतज़ाम देखना है। हुमार से मैं बात ज़रूर करूँगा। जो ठीक लगे। मरियम कहकर आगे बढ़ गई और नशीद वहीं मुस्तरब सा टहलने लगा। हुमार से बात करने का ये मुनासिब वक्त नहीं था। यकीनन वो भी मेहमानों में घिरी होगी। ये सोचकर वो वक्त गुजरने का इंतज़ार करने के लिए वापस अंदर मेहमानों में आ गया था। सहीर हुमायूं साहब कुछ मुतफक्किर से थे। मेहमान रुखसत हो गए तो अंदर की सब लाइट्स बंद कर दी गई थीं। बाहर ने अपने कमरे का रुख किया, जबकि हुमार के कमरे में पहुंचते ही सहीर हुमायूं भी आ गए। वो उन्हें देखकर ठटकी। बाबा हैरियत? नशीद की अम्मी के चेहरे पर नागवारी के साए थे। वो बोले। अच्छा, वो क्यों? वो कतई अनजान बन गई। हुमार, किसी भी किस्म के रद्द अमल के लिए शादी की तारीख तय होने से पहले का वक्त था। अब नहीं, अब समझौता करना है। जैसे आपने किया? उसने पूछा। शायद। ऐसी क्या मजबूरी थी? हुमार, मैंने सारी ज़िंदगी आप दोनों के लिए वक्फ कर दी, खुद को आजमाइश में रखा, मगर मुझे लगता है आप दोनों खुश नहीं। सहीर हुमायूं साहब ने काफ़ी मायूसी के साथ कहा। बाबा, आपने अपनी ज़िंदगी को आजमाइश में क्यों रखा? हम आपको खुश देखना चाहते हैं। आप नशीद के मामले को लेकर इतना संजीदा क्यों हैं बाबा? हुमार ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मेरी ज़िंदगी पर नज़र ना रखो, गुजर गई बस। जो हो रहा है उसे निभाओ। वो बोले। नशीद के लिए आप पूरी तरह, मतलब दिली तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, बस रिश्ता कर दिया। हुमार बोली। अगर नशीद पसंद नहीं तो लानत भेजो। मैं जो हुआ सामना करूँगा, मेरी फिक्र ना करो। कहो तो अभी इनकार कर दूँ। सहीर हुमायूं साहब काफ़ी मुश्ताल होकर बोले। बाबा, ये पहले की बात थी। मुझे सिर्फ ये सवाल परेशान कर रहा है कि जो शख्स कल तक आपको सख्त नापसंद था, उसे आप अब पसंद क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा किया हो जो मुझे अच्छा लगा हो। वैसे आपको अब ये कुरीत छोड़ देनी चाहिए। वो बोले। बाबा, मेरा मिजाज तो समझते हैं ना आप? जो चाहे नुशीद से लिखवा लेना, लेकिन अब इस मौजू को छोड़ दो। सहीर हुमायूं साहब से होकर बोले। ओके। नशीद की मामा से बात कर लेना, उनमें से किसी ने भी खाना नहीं खाया। देखो, हालात कैसे भी कबूल करने पड़े, ये नहीं भूलना कि आप सहीर हुमायूं की बेटी हो। वो कहकर खड़े हो गए। बाबा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो खुद मुंह बनाकर चली गई। आप बात कर लेना। अच्छा, कल मॉर्निंग में। ओके, अब चेंज करो और सो जाओ। गुड नाइट।
وہ بھی جواباً کہہ کر چلے گئے۔ وہ اٹھی اور گھر کا ہلکا سا لباس نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آئی، ہینڈ لوشن نکالا، تھوڑا تکیہ کمر کے پیچھے سیٹ کیا، بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ تبھی فون پر نشید کا نام جگمگانے لگا۔ اس نے سمجھ لیا کہ نشید کو بھی شاید ماں کا غم ہو۔ جی فرمائیں، آپ کو اپنی ماں کا غم ہوگا یقیناً۔ اس سے کچھ عجیب سے انداز میں بات ہی ایسے شروع کی۔ ٹھیک کہا، آپ کی اماں ہے نہیں، اس لیے ماں کا غم کیا ہوتا ہے یہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے بابا نے ہمیں اس کمی کا احساس کبھی نہیں ہونے دیا، ہمار نے طنز کیا۔ حالانکہ وہ خود بیوی کی کمی کا احساس کرتے رہے۔ نہیں، ہماری خاطر انہوں نے کبھی اپنا فائدہ نہیں دیکھا۔ خیر، یہ بحث پھر کسی وقت پر رکھتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری ماما سے کیا کہا کہ وہ اپسیٹ ہو گئی تھیں؟ اس سے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے ان سے کیا کہنا تھا؟ اس سے الٹا سوال کیا۔ ہمار، ایک حساس شاعرہ سے کون توقع کر سکتا ہے کہ وہ کسی کی دل شکنی کرے گی؟ وہ بولا، اس شاعرہ کا ایک ہی اصول ہے کہ غلط غلط ہوتا ہے اور صحیح صحیح ہوتا ہے، اس وجہ سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ ہمار نے کافی طنزیہ لہجہ اختیار کیا۔ ہمار، میں بھی اصول پرست انسان ہوں، میرا پروفائل بھی ایسا نہیں۔ پھر بحث کس بات کی ہے؟ اس نے پوچھا۔ فقط اتنی کہ ہماری شادی ہو رہی ہے۔ پھر یہ کیسی بدگمانی ہے، کیسی روش ہے، رشتے بننے سے پہلے ٹوٹنے کے خوف سے لرزاں ہیں۔ نشید نے اسی خوف کا اظہار کیا جو اس کے اندر سر اٹھائے ہوئے تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، اس نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک نہیں ہے یہ۔ ٹھیک کرنے کے لیے سچ کی ضرورت ہوتی ہے، عمار نے کہا۔ میری محبت جھوٹ نہیں، ہماری شادی جھوٹ نہیں۔ محبت جھوٹ نہیں؟ تو پھر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی میری محبت کا جواب محبت سے دو؟ نشید نے پوچھا۔ دیا جا سکتا ہے، صبر کریں، سچ جاننے کی تمنا ہے بس۔ وہ بولی۔ کیا مطلب؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تھکی ہوئی ہوں بہت۔ وہ یکسر موضوع بدل کر بولی۔ میری ماما کی دل گرفتگی کا مجھے افسوس ہے۔ سوری، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میں غیر موصب نہیں، عمار نے کہا۔ اوکے، گڈ نائٹ، نشید نے کہا۔ شب بخیر، میری طرف سے آنٹی سے معذرت کر لیجیے گا، عمار نے کہا تو وہ خوش ہو گیا اور بولا، اوکے، شب بخیر۔ عمار نے فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر لمبی لمبی 2-3 سانسیں بھری، پھر مزمحل سی ہو کر بڑبڑائی، یا اللہ، میں پرسکون کیوں نہیں ہوں، میرا دل بے چین کیوں ہے۔ ظہیر ہمایوں صاحب عمار سے زیادہ بے سکون تھے۔ ان کے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی جسے نہ نکل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے۔ اس سراب کا ایک جہاں تھا جس میں وہ چکرا رہے تھے۔ تنہائی کا احساس کچوکے لگا رہا تھا۔ ایسے میں ان کو اپنے اکیلے پن کا احساس زیادہ ہو رہا تھا۔ بچیوں کی خاطر سب کچھ سہا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انہی کے مسائل میں خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تو ایک دم ہی چاہت یاد آئی جو کہتی تھی، آپ تنہا کہاں ہیں؟ میں ہوں اور میری محبت سایہ فگن ہے آپ پر۔ انہوں نے تاسو بھری سرد آہ بھری۔ زندگی کا زخم گہرا تھا مگر اتنا نہیں تھا چاہت۔ تم سے پہلے بھی میں تنہا تھا مگر اتنا نہیں تھا۔ اب تنہائی اذیت میں بدل گئی ہے۔ تاشین بابا کافی کا مگ لیے دبے قدموں اندر آتے ہوئے آخری جملہ سن چکے تھے۔ بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں، انا ختم کرنے کی بات ہے میاں صاحب۔ تاجدین تم؟ وہ چونکے۔ آپ کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ آپ کو کافی کی اور میری ضرورت ہے۔ وہ کافی کا مگ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر بولے، کبھی کبھی لگتا ہے تم میرے اندر ہو اور باہر میرا آئینہ ہو، اندر باہر سے پڑھ لیتے ہو۔ میاں صاحب، عمر گزری اس گھر میں آپ کے ساتھ، آپ کو نہیں سمجھوں گا اب بھی۔ وہ بولے، میں سوچتا تھا کہ دولت مند انسان ہوں اور ہر کام آسانی سے کر سکتا ہوں، مگر بیٹیوں کے معاملے میں ہی میں بے بس ہو گیا ہوں۔ وہ کافی کی چسکی لیتے ہوئے بولے، کیا ہوا ہے ہماری بیٹیوں کو؟ بہترین پرورش کی ہے، ہمار بیٹی رخصت ہو کر جا رہی ہے اور اچھے گھرانے ہے، پھر کیا پریشانی ہے؟ ہمار کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، وہ بنا بنایا کام بگاڑ دے گی۔ مجھے اس کی خوشی عزیز ہے، وہ نشید کو پسند نہیں کرتی تو مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ کیسا خیال؟ تاجدین، وہ کوئی بات لے کر الجھن کا شکار ہے، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں۔ وہ بولے،
تو آپ نے زبردستی کیوں کی؟ تم جانتے تو ہو کیوں میں نے ہتھیار پھینکے؟ شادی تو میں 1 منٹ میں ختم کر سکتا ہوں مگر… وہ کہتے ہوئے چپ ہوئے۔ مگر نشید کے ہاتھ وہ راز لگ گیا ہے۔ ہاں، مجھے یہ شادی مجبوری میں کرنا پڑ رہی ہے، لیکن ہمار کی وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ بولے، میاں صاحب کتنی آسان اور جائز بات تھی چاہت بی بی کی، وہ چھپانے کی نہیں بتانے کی جگہ پر تھی۔ نکاح اسلام کا پسندیدہ فیصلہ ہے، آپ نے راز بنایا تو وہ راز بن گیا۔ کیا شادی کرنا جرم تھا؟ اور اس بی بی سے جو آپ کو اللہ کے پاس شاید سب سے زیادہ چاہتی تھیں۔ تاشین بابا بولے، میں ہمار اور بہار کو بتاتا کہ میں ان کی ہم عمر لڑکی سے شادی کر رہا ہوں، میرے حلقے میں کتنی باتیں بن جاتی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کے حلقے میں بھی عزت رہ گئی اور گھر میں بھی آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑا۔ تاشین بابا نے تنزیہ کہا، میری مجبوری تھی، پھر اب کیوں یاد کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، ہمار کا کیا کروں؟ جو کرنا ہے ہمار بیٹی نے کرنا ہے، وہ سمجھدار ہیں، نکل آئیں گی مشکل سے۔ تاشین بابا نے کہا، اللہ کرے آپ آرام کریں، ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر آرام کرو، صبح بہت کام ہے۔ وہ بولے، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں، بس باقی اب پچھتاوے ختم کرنے ہیں تو قدم بڑھائیں اور منا لیں۔ اٹھتے ہوئے تاج دین بابا نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تاج دین، بہت دیر ہو گئی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، چاہت بے وفا ہو گئی ہے۔ وہ کافی سختی سے بولے، پھر آپ کو یاد نہیں کرنا چاہیے، جاؤ سو جاؤ۔ وہ ٹال گئے اور صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر دراز ہو گئے تھے۔ حسب معمول خمار علی صبح اٹھ گئی تھی۔ اب تک بہت تھکن سی محسوس کر رہی تھی۔ تقریباً 5.5 گھنٹے آرام سے سونے کے باوجود سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھیں تھکی تھکی سی تھیں۔ وہ لان میں آئی، سبز گھاس پر شبنم کے قطرے موجود تھے۔ اس سے پیروں سے سلیپر اتار کر ننگے پاؤں ٹہلنا شروع کر دیا۔ ہزار کوششوں کے باوجود میں خوش کیوں نہیں؟ یہی سوال ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ وہ ایسا جان بوجھ کر نہیں کر رہی تھی، ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی کوفت اور بیزاری کا باعث ہو۔ نشید سے محبت نہیں کی، مگر شادی کے لیے وہ غیر موزوں بھی نہیں تھا۔ بس ایک سل سی دماغ میں جم گئی تھی، جس کے وزن تلے ایک ہی سوال ہاتھ پاؤں مار کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا؟ کیوں نشید کو قبول کیا گیا؟ بس وہ جاننا چاہتی تھی۔ تاشین بابا کا اس طرف سے گزر ہوا تو وہ اسے دیکھ کر پہلے کچن میں گئے، چائے بنوائی، کپ تھاما، پھر اس کے پاس آئے۔ ہماری بیٹی اب بھی صبح صبح اٹھ جاتی ہے، وہ اسے کپ دیتے ہوئے پیار سے بولے۔ تاج بابا، اب کیا ہوا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولی، مطلب ٹھیک آج سے تیسرے دن بارات ہے۔ وہ مسکرائے، اچھا آپ انگلیوں پر دن گن رہے ہیں مجھے نکالنے کے لیے؟ وہ بولی، نہیں نہیں بیٹا، اندر سے کتنے افسردہ ہیں یہ کیسے بتائیں، مگر بیٹی کو رخصت کرتے وقت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، اس سے چائے کی چسکی لی۔ مگر… وہ رکے، مگر کیا؟ جانے کیا ہے کہ میاں صاحب بھوجے بھوجے سے ہیں اور آپ سنجیدہ ہو، کیا بات ہے؟ کیا مجھے بتاؤ گی؟ کچھ نہیں ہے بابا۔ پہلی بات یہ کہ کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے، میاں صاحب نے بڑا کچھ داؤ پر لگایا ہے، بڑی بی بی کے جانے کے بعد سے اب تک، صرف آپ دونوں کی خوشی کے لیے۔ تاج دین بابا بولے، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، سب اچھا ہونا چاہیے۔ بابا، کسی الجھن کا جب تک حل نہ ملے انسان ناخوش ہی رہتا ہے۔ وہ بولی، کچھ الجھنوں کو خاموشی کی چادر میں لپیٹ کر نامعلوم مقام پر دفن کر دینا چاہیے۔ یہ تو فرار کا راستہ ہوا نا؟ اسی میں ہی بہتری ہے ہم سب کی۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں ناخوش ہوں؟ اس سے سوال کیا۔ ہاں، اس کا مطلب میں سچی ہوں۔ کون سا سچ؟ نشید کا سچ۔ یہ بیکار کی ضد ہے، وہ اب آپ کا ہونے والا شوہر ہے۔ بابا، آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں۔ میری منت ہے 3 دن آرام سے گزار لو، ورنہ میاں صاحب اسپتال پہنچ جائیں گے۔ تاج دین بابا کہہ کر وہاں سے چلے گئے اور وہ حیران و پریشان سی انہیں جاتا دیکھتی رہی تھی۔ چاہت کو اپنی بہت ہی خاص کلائنٹ کی شدید خواہش اور اصرار پر ان کی بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کرنی پڑی تھی۔ کارخانے میں کام کا بہت رش تھا،
11 साढ़े 11 बजे وہ تھوڑی دیر کے لیے آفس سے نکلی۔ سلون میں اس کی بکنگ ہو چکی تھی، صرف ہیئر کٹنگ، مینیکیور اور پیڈیکیور کا کام تھا۔ بڑے دن سے چاہ کر بھی وقت نہیں نکال پا رہی تھی، اس لیے اب آنا پڑا۔ واپسی پر گفٹ بھی لینا تھا۔ ان کی پسندیدہ ہیئر کٹنگ کرنے والی دورے شوار نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا۔ وہ کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ سامنے شیشے میں پشت سے نظر آتی ظہیر ہمایوں کی بیٹیاں نظر آئیں۔ وہ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کرسی سے اٹھی اور دورے شہوار سے کہہ کر تیز قدموں سے چل دی، پھر کسی روز، اس وقت ایمرجنسی ہے۔ مگر مس چاہت، شہوار نے پکارا لیکن بے سود۔ وہ ہار کی حس سے مزاح بھڑکی، رہنے دو، یہ محترمہ ہمیں دیکھ کر یہاں رک نہیں سکتی۔ آپ میں ایسی کوئی خوبی نہیں۔ چاہت کے قدم پلٹے اور تڑاک کر جواب دیا، آپ میں کیا خوبی ہے؟ بہار نے غصہ کیا۔ بہار، خاموش رہو۔ ہما نے بہار کو جھڑکا۔ پتہ نہیں چاہت میڈم کو ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ بہار نے جل کر کہا۔ اگر بتا دیا تو پتھرا جاؤ گی، چاہت نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ بہت روڈ ہے، بہار نے شہوار سے کہا۔ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو بہت ہی نائس ہیں، شہوار نے کہا۔ جی ہاں، نائس بسکٹ یہی تو ہیں، بہار نے ہنس کر کہا۔ مشہور ڈیزائنر ہیں، جانتی ہوں۔ اچھا چھوڑو، ہم اپنے کام سے آئے ہیں، دیر ہو رہی ہے، عمار نے کہا۔ دراصل عمار کو برائیڈل فل پیکج کے تحت سلون آنا تھا۔ آج ابتدائی سروسز تھیں، ہمیشہ سے اسی سلون میں آتی تھی، آج بھی طے شدہ وقت پر آئی تھی، اور حسن اتفاق تھا کہ چاہت سے آمنا سامنا ہوا اور ایک بات پھر ماضی کی طرح تل کلامی ہو گئی۔ چاہت تو ظہیر ہمایوں کی وجہ سے ان سے کنارہ کرتی ہے، لیکن خاص کر بہار کو وہ مغرور اور گھمنڈی لگتی تھی، جبکہ چاہت کو بہار سخت بری لگتی تھی کہ اس نے اس کے پیش پر فضول قسم کے ریمارکس کی مہم چلائی تھی۔ چاہت نے سمجھداری سے کام لیا تھا، اگر وہ یہاں رکی رہتی تو بات مزید بڑھ جاتی۔ ظہیر ہمایوں صاحب ناشتہ کر کے دوبارہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ 11:30 بج رہے تھے، مگر رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے آج آفس نہیں گئے۔ تاج دین بابا نے دروازے پر دستک دی تو وہ ہولے سے بولے، آؤ تاج دین۔ وہ تاج دین کی دستک اور قدموں کی آہٹ تک پہچان لیتے تھے۔ میاں صاحب، وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ اندر آ کر ہولے سے بولے۔ کون؟ وہ لڑکا، تمثال، آپ سے ضرور ملنا ہے۔ وہ؟ کیوں؟ بہار کہاں ہے؟ وہ بولے، وہ دونوں تو پارلر گئی ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ کیا کام ہے پوچھا تھا؟ وہ بولے، وہ مجھے کیوں بتائے گا، آپ مل لیں۔ اچھا، ٹی وی لانچ میں بیٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ کافی بیزاری سے بولے، ٹھیک ہے۔ تاج دین گئے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بادل نوحاستہ ملنے کے لانچ میں پہنچے، تمثال کی ڈھٹائی پر حیران بھی تھے۔ ہاں نوجوان، کیا ضرورت پڑ گئی؟ پہلی بات ہی انہوں نے تمثال سے ہاتھ ملاتے وقت یہی پوچھی۔ بس پڑ گئی سر۔ بولو کیا؟ مجھے آپ سے ملنا تھا کیونکہ آپ بہار کے بابا ہیں۔ بہار کے لیے ہاتھ پھیلانے کا ہر راستہ آپ تک ہی جاتا ہے۔ وہ پوری وضاحت سے بولا۔ میں سمجھ گیا، مگر ایک بات بھول رہے ہو برخودار، کہ آپ کو تو کسی بھی راستے سے آنے کی اجازت نہیں۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بہار کو میرے مقدر کا ستارہ بنا دیں۔ میرے اماں ابا آئیں گے، آپ رشتہ قبول کر لیں پلیز۔ وہ ان کی بات کو، ان کے طنزیہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں بولا، میں نے کہا کہ کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں کھلا اور آپ مجھے پلان دے رہے ہیں۔ وہ بڑی حیرت سے بولے، پلان نہیں، مشورہ، کیونکہ یہی بہتر حل ہے۔ لڑکے، بہار کے بارے میں ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیتے۔ مثلاً کیا؟ اپنی حیثیت، اپنی اوقات، کیا ہے تمہارے پاس؟ محبت، محبت ہے میرے پاس۔ یا اللہ، اس محبت نے دماغ خراب کر رکھا ہے لوگوں کا۔ وہ بولے، محبت کیا ہے؟ کاش آپ بھی کرتے، کسی کو اپنا جیون بناتے۔ تمثال نے کہا تو ایک سایہ سا ان کے چہرے پہ لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے وہ گرجے، اب یہ آپ مجھے بتاؤ گے؟ ہم بحث کیوں کر رہے ہیں؟ بہار میری محبت ہے اور میری ہے، تمثال نے بے باکی سے کہا۔ فی الحال تو بڑی بیٹی کی شادی کے بعد اسے باہر بھیج رہا ہوں، بعد میں اس کی شادی وہاں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یار، میں نے آپ جیسے لوگوں کے لیے اپنی بیٹیوں کی شاندار پرورش نہیں کی،
اپنی ہر خوشی برباد کی۔ وہ چلا کر بولے، تو آپ نے احسان کیا، ہر باپ ایسے ہی پرورش کرتا ہے۔ وہ بولا، اب آپ جاؤ، مجھے غصہ آ رہا ہے، شادی کا گھر ہے۔ جا رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا، نہ باہر جائے گی، نہ اس کی شادی کسی اور سے ہونے دوں گا۔ تمثال نے سینہ ٹھونک کے کہا، لڑکے، تمہیں اتنی جرأت کس نے دی؟ وہ اشتعال میں آئے، سیدھی سی بات ہے کہ ہمار آپی نے، اور انہوں نے ہی آپ سے ملنے کا کہا تھا۔ تمثال نے کہا، واٹ؟ ہمار نے کہا؟ وہ حیران کن انداز میں چیخے، اپنے والدین کو بھیجنے سے پہلے خود آنا مناسب لگا مجھے۔ تمثال نے کہا، یار آپ جاؤ، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ انہوں نے دل ملا کر کہا، اور وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تمثال کو برا تو بہت لگا، لیکن اس نے تحمل سے کام لیتے ہوئے واپسی کا ارادہ کیا، صرف اتنا کہہ کر کہ سر، میں اب برسر روزگار ہوں۔ مگر ظہیر ہمایوں صاحب نے اس بات کو سنی انسنی کر دیا تھا۔ 3 بج رہے تھے جب ہمار اور بہار آئیں تو ظہیر ہمایوں صاحب پھٹ پڑے۔ انہیں ہمار سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ تمثال کو ہمت دے گی۔ بہار ایسا کرتی تو کوئی بات بھی تھی۔ ہمار ان کا وسیلہ انداز دیکھ کر سہم سی گئی۔ بابا، کیا کیا ہے میں نے؟ اب بہار کی بجائے آپ اس لڑکے کو سپورٹ کرو گی؟ انہوں نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ کس لڑکے کو؟ اسی تمثال کو۔ وہ منہ اٹھا کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ بولے، اوہ اچھا۔ بہار کے منہ سے ایک دم نکلا، پاپا وہ ملنے آیا ہوگا، سامنے آنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمار نے نرمی سے کہا، جو بھی تھا تو کیا ہو گیا بابا؟ بہار نے مداخلت کی، آپ تو نہ بولو، پیکنگ کرو، ہمار کی شادی کے فوراً بعد جا رہی ہو۔ انہوں نے بہار سے کہا، ضرور بھیجے، مگر اس کی انگیجمنٹ کر کے، تمثال بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہمار نے کہا تو وہ خائف ہو گئے۔ مطلب اب میری یہ حیثیت رہ گئی گھر اور شہر میں کہ کل کا چھوکرا مجھے اپنے فیصلے پر راضی کرے؟ وہ بولے، بابا راضی تو آپ ہو ہی جاتے ہیں، پھر تمثال کو کیوں رد کرتے ہیں؟ ہمار نے سومعنی جملہ ادا کیا، نشید کے لیے راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں تمثال کو بھی پسند کر لوں۔ بابا، یہی فرق تو مجھے مٹانا ہے۔ آپ نے نشید کو جو مقام دیا ہے وہی تمثال کو دینا ہوگا۔ ہمار نے ہم ٹھونک کر کہا، ورنہ دھمکی ہے یہ؟ شاید، ورنہ نشید کو میں بھی ریجیکٹ کر دوں گی۔ ہمار نے کہا، ہمار، یہ آپ مجھ سے مخاطب ہو؟ سوری بابا۔ بہار نے جلدی سے بات سنبھالی، اب مجھے گھر سے دھمکیاں ملیں گی؟ ظہیر ہمایوں صاحب نے تعجب سے دیکھا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ بے شک شادی کے وقت نشید کو انکار کر دینا۔ ظہیر ہمایوں صاحب نے چبا کر لفظ ادا کیے اور چلے گئے۔ ہمار اور بہار ایک دوسرے کا منہ تکتی رہ گئیں۔ ہیں، یہ بابا نے کیا کہا؟ مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نشید کو انکار کر دو، بابا کو کیا ہو گیا ہے؟ بہار بدحواس ہو کر بولی، یہی تو سوالیہ نشان ہے۔ ہمار نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور بہار کا دل جیسے ڈوبنے لگا تھا۔ اسے تمثال کی اس وقت کی فیلنگز کا خیال آ رہا تھا۔ جانے بابا نے کتنی انسلٹ کر دی ہو، وہ تو غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اس سے فون پر بات کرنے کے لیے اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ آفس سے وقفہ بغیر نماز تھا۔ تمثال کا فون اس کے چیمبر میں زور و شور سے بج رہا تھا۔ کافی دیر وقفے سے فون بجنے کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جب آفس میں آیا تو فون چیک کیا، باہر کی مسلسل کال آئی ہوئی تھی۔ اسے جلدی سے اس کا نمبر ملایا جو کہ پہلی بیڈ پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کہاں تھے تم؟ باہر کی بے قرار آواز سنائی دی۔ کہاں ہونا تھا؟ جناب کی نگری میں ہوتا ہوں، نماز پڑھنے گیا تھا۔ تمثال حسب عادت شوخی سے بولا، تم ٹھیک ہو نا؟ باہر نے پوچھا۔ الحمدللہ، میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تم بابا سے ملنے آئے تھے؟ ہاں جی، آپ کی خاطر۔ پھر؟ اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ پھر کیا؟ بابا نے کیا کہا؟ برا بھلا، بات یہ ہے کہ انہیں اور کچھ آتا جو نہیں۔ برا بھلا مطلب؟ چھوڑو، میں اپنی فطرت کا ایک ہی ہوں، وہ یہ جان لیں گے۔ تمثال نے کہا۔ کیا کہا بابا نے؟ یہی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر تم نے؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ بہار نہ باہر جائے گی اور نہ ہی میرے سوا کسی اور کی دلہن بنے گی۔ اس نے کہہ دیا۔ پھر؟ یار پھر وہ کافی بولے، بہت غصہ کیا ہوگا۔
ظاہر ہے تمہارا باپ وکری ٹائپ کا ہے، مگر مجھے نہیں جانتے میں بھی وکری ٹائپ کا ہوں۔ مجھے ہمار کو بہت ڈانٹا۔ ڈانٹ سے ڈر گئی ہو گیا؟ نہیں، مگر پریشان ہوں۔ نو پریشانی، تمہارا ہیرو بزدل نہیں، راضی کر کے ہی دم لے گا۔ وہ چہکا، مجھے تو لگا کہ تم خفا ہو گئے ہوگے۔ میری جان، تم پر مرتے ہیں، تمہاری خاطر بہت کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، پھر نئے عزم اور ارادے سے ملوں گا ہمار آپی کی شادی کے بعد۔ شادی میں آنا ہے؟ اس نے کہا۔ ہاں ضرور۔ اوکے، اللہ حافظ، تمثال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ بہار کی جان میں جان آ گئی تھی۔ تمثال ناراض نہیں ہوا تھا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ بابا کی باتیں سن کر وہ حد درجہ خفا ہوگا، پر ایسا نہیں تھا۔ نئے آرڈرز اور ڈیزائنز فائنل کرنے کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی تھی۔ چاہت نے بیان کو چائے کا کہا، بہت تھک گئی تھی۔ جو ہی چائے آئی تو اسے یاد آیا کہ امجد کی مسز کا جوڑا فائنل لک پر تھا، اسے بھی اوکے کرنا ہے۔ چائے آ چکی تھی، لہٰذا پہلے چائے پی لی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور چاچی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ اسے ایک دم اچھا لگا، مگر وہ سنجیدگی سے بولی، خیریت؟ یہ جناب شمسو چچا کا پاسپورٹ، درخواست جمع ہو گئی، جو ہی جواب آئے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ چائے؟ نہیں، وہ تو فیصلہ باد گئے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، او اچھا، آپ ٹھیک ہو؟ خالی چائے، کوئی چیز ساتھ نہیں بی بی؟ بی بی ناراض ہوتی تھی یاد ہے مجھے، لیکن کوئی ساتھ میں چیز دینے والا نہیں رہا۔ اسے بڑی ذومعنی بات کی۔ ساتھ دینے والا تو موجود ہے اور آپ کے حکم کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ اس سے محور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیسے حکم کا؟ باعث حکم دیے نہیں جاتے۔ اس سے بات ٹالی، میں کچھ کھانے کے لیے یاسمین سے بنوا کر لاتا ہوں۔ وہ بولا، اتنی فکر؟ یاسمین سے بنوا لاتا ہوں؟ کیوں، کہیں اور کچھ نہیں ملتا کیا؟ اس سے چسکا لیا، پھر باہر چلیں، جو جی چاہے۔ لنچ ٹائم ہے نا؟ میری خوش قسمتی، چلیے۔ وہ بہت خوش ہو کر بولا، سچ مچ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ چاہت نے اوپرے دل سے چھیڑا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ 100 سال پہلے۔ وہ لہک کر گانے لگا، مگر چاہت نے جلدی سے ٹوک دیا، بس بس مسٹر بس۔ اوکے، چلیں آئیے۔ چند منٹ رکو، ذرا ایک سوٹ اوکے کر آؤں، چاہت نے کہا اور آفس سے باہر چلی آئی۔ دل چاہتا ہے کہ خوشی سے ناچنے لگوں، چاچی بڑبڑایا۔ اسے حیرت میں لپٹی خوشی پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چاہت کے رویے میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ آج تمام مہمان آ چکے تھے۔ نشید کی مایوں تھی، کہکاؤں، شوخیوں اور شرارتوں کا ایک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ رنگ و بو کا جہاں سمٹ آیا تھا۔ خواتین بھرپور تیاری کے ساتھ اٹلاتی پھر رہی تھیں۔ لڑکیوں نے ڈھولکی سنبھال رکھی تھی۔ باہر لان میں شاندار انتظام تھا۔ ایک طرف لڑکے اور مرد حضرات خوشیوں بھرے کہکے بکھیر رہے تھے تو دوسری طرف کھانے کی ٹیبل لگائی گئی تھی۔ ماہر کک تیاری کے ساتھ کھانا تیار کر رہے تھے۔ نشید وائٹ کرتے پجامے میں ریڈ کامدار دوپٹے کو گلے میں ڈالے۔ لڑکوں کے جھرمٹ میں اسٹیج پر لایا گیا۔ دھوپ ڈھولک کی تاپ پر لڑکوں نے بھنگڑے ڈالے۔ بیگم ذکیہ کمال نے بیٹے کی بلائیاں لیں، صدقہ اتارا اور پھر رسم کے لیے سب بزرگ مہمان خواتین کو باری باری بلایا۔ ان کے بعد لڑکیوں اور پھر لڑکوں نے نشید سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اپٹن لگایا۔ مریم نے سب سے آخر میں جمال صاحب کے ساتھ انٹری دی۔ وہ انہیں لے کر آئی، سبز کاہی شرارے میں بہت خوبصورت سی جولری کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فردوسی آپا نے حسرت بھری سانس دی اور بولی، کتنا اچھا ہوتا گھر کی بیٹی ہمارے گھر میں جاتی۔ ان کی اس بات پر جمال صاحب سمیت اسٹیج پر بیٹھے سب لوگوں نے سن کر انہیں دیکھا۔ سنا تو تھا کہ تم نے اپنے پوتے شکیب سے رشتہ کیا تھا، ایسا کیا ہوا کہ؟ شفیقہ مومن نے ٹکڑا لگایا تو مریم فوراً سے وہاں سے چلی گئی۔ سب سے اچھا تو جمال میاں یہ تھا کہ مریم اور نشید کا ہی رشتہ ہوتا۔ مونی آپا نے بھی ضروری سمجھا اپنی لات اڑانا، رشتے مقدروں سے بنتے ہیں۔ ہینا خالہ نے دلیل دی، اللہ ہماری مریم کا نصیب اچھی جگہ کھولے۔ بیگم ذکیہ کمال نے جلدی سے کہا، آمین۔ جمال صاحب نے کہا، یہ آپ سب میری مایوں کر رہے ہیں یا مریم نامہ پڑھ رہے ہیں؟
نشین نے شرارتی لہجے میں ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں اور نہیں تو کیا، بھائی اب تو نشیر صاحب کے دل کے تار چھیڑے ہماری بھابھی کی باتیں کریں۔ حماد نے کہا تو سب ہنس دیے۔ بھابھی کا نام تو بتایا نہیں، کاشف نے کہا۔ ہمار، ہمار نام ہے، جمال صاحب نے بتایا۔ ارے واہ، کیا شاعرانہ نام ہے، ہنا حالانکہ چنچل بیٹی ماریا نے کہا۔ گھامڑ، سچ مچ کی شاعرہ ہی ہیں وہ۔ اصغر کو پتا تھا یا نہیں، سو تکا لگا دیا۔ ہیں؟ ڈاکٹر نسیم نے حیرت سے کہا۔ جی، پھر تو بہت اچھی لائف گزرنے والی ہے۔ سمی جو کہ گلریز انکل کی چھوٹی بیٹی تھی، اسے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ چلو اب ہمار کا سبق بند کرو، کچھ گاؤ بجاؤ۔ شفیقہ خالہ نے کہا تو لڑکیاں حرکت میں آ گئیں۔ متھے تے چمکن وال میرے بنڑے دے، پورے زور و شور سے فضا میں گونجنے لگا۔ پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے گیت کے بعد اسپیکرز کے ذریعے مشہور گیت لگائے گئے اور لڑکے لڑکیوں نے ڈانس کیے۔ رات کے 10 بج گئے تو جمال صاحب نے کھانے کی ٹھنڈا نہ کرنے کی استدعا کی۔ ناچ گانے میں بھوک کا احساس نہیں رہا تھا، مگر جیسے ہی کہا گیا سب کے سب کھانے سے بھری میزوں کی طرف لپکے تھے۔ اگلی صبح سب دیر تک سوتے رہے تھے۔ بیگم ذکیہ کمال جاگ رہی تھیں، ضروری کاموں اور سامان کی لسٹ بنا رہی تھیں۔ آج مہندی تھی۔ جمال صاحب لان میں تھے جہاں ناشتے کے انتظامات ہو رہے تھے۔ رشید گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مریم اس سے کچھ پوچھنے آئی تو اس کا فون بج رہا تھا، مگر وہ دنیا و فیما سے بے خبر سو رہا تھا۔ اس سے فون اٹھایا، اسکرین پر ظہیر ہمایوں کا نام آ رہا تھا۔ اس سے نشید کا کندھا ہلا کر جگایا، مگر فون بند ہو چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس سے مندی مندی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے، تمہارے سسر صاحب کا فون آ رہا تھا۔ مریم نے کہا۔ ہیں؟ ہاں، کیا کام ہے پوچھ لو۔ مجھ سے کیا کام ہوگا؟ پوچھ لو، بری بات ہے۔ اور تم کیوں نازل ہوئی؟ نانی امی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ ہمیں مہندی لے کر تو نہیں جانی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے کافی سختی سے جواب دیا۔ پوچھ لو ان لوگوں سے۔ ضرورت نہیں، ماما کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اسے تکیے کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اسی اثناء میں ظہیر ہمایوں صاحب کا فون آیا تو اس سے اٹینڈ کیا۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ، دوسری طرف سے جواباً کہا گیا۔ جی خیریت، دو باتیں کرنی ہے، آپ ناشتہ میرے ساتھ کرو تو بات کر لیتے ہیں۔ وہ بولے۔ ایسی کون سی باتیں ہیں؟ وہ بولا۔ ایک تو ہماری طرف سے شاپنگ کر لو، رسم دنیا ہے، نبھانی پڑتی ہے۔ انہوں نے کچھ کھرے سے لہجے میں کہا۔ آپ رسم دنیا کی فکر نہ کریں، میں نے شاپنگ کر لی ہے، آگے چلیں۔ یہ شادی جن حالات میں بھی ہو رہی ہے، پھر بھی میں روایت پسندی سے کام لینا جانتا ہوں۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہمار کا موڈ کیا ہے کچھ پتہ نہیں، سو ایسے میں آپ سے مل کر طے کر لیتے ہیں۔ ہمار ذرا حساس ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ اس کی پسند سے شاپنگ ہو جاتی۔ بات صرف شاپنگ کی ہے یا کچھ اور ہے؟ رشید نے سنجیدگی سے کہا۔ بس یہی بات ہے۔ ظہیر صاحب ہمار کو سمجھائیں، اتنی حساسیت بھی ٹھیک نہیں، اور ہاں مجھے کسی شاپنگ کی ضرورت نہیں، شکریہ۔ اس سے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ کس طرح بات کی؟ بری حرکت ہے یہ تو۔ مریم نے اس کا انداز پسند نہیں کیا۔ یہ اسی قابل ہیں، اپنی بیٹی کی فیور کر رہے ہیں، وہ حساس ہے، ایک یہ خود حساس ہے۔ نشید غصے سے بولا۔ نشید، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری شدید محبت بھی عارضی احساس سے بدلتی جا رہی ہے۔ مت بھولا کہ ہمار تمہاری محبت ہے، تم منزل پر پہنچ گئے ہو۔ مریم نے کہا۔ یار اس کا موڈ، اس کی بد تہذیبی سب برداشت کرتا ہوں، محبت کی ہے، مجھے اس پر انکار نہیں، لیکن مجھ میں کیا حامی ہے جو ایسے حقیر سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو ہمار واقعی لاجواب ہے، اس کو سمجھو، بیوی بن کر آئے گی تو تمہارے رنگ میں رنگ جائے گی۔ وہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، یہ بھی اچھی بات ہے، ورنہ وہ تمہیں رد کر دیتی۔ ہر آدمی کا مزاج مختلف ہوتا ہے، مریم نے سمجھایا۔ معلوم ہے، وہ بولا۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے ہر لمحے عافیت اور استفامت مانگنی چاہیے۔ اپنے اتنے اہم فیصلے کے لیے اللہ سے ثابت قدمی مانگو۔ مریم نے کہا۔ بکرات صاحبہ، وہ بھی تو اب شادی سے ایک دن پہلے ہی سمجھ لے۔ اسے جھنجھلا کر کہا۔ سمجھ لیں گی،
محبت محبت کا شور مچا کر اب حوصلے سے کام لو، بہت ہی پیاری ہے خمار، سب دیکھتے رہ جائیں گے، حسین ترین ہے۔ مریم نے کھلے دل کے ساتھ خمار کی تعریف کی۔ تم بہت اعلیٰ ظرف ہو مریم، اپنے جذبات چھپا کر میری پسند کو سراہ رہی ہو۔ رشید نے بڑی ندامت سے کہا، سچ تو سچ ہے، چلو اب اٹھو، ابی نے ناشتہ تیار کروانا شروع کر دیا ہے، سب مہمانوں کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ مریم نے کہا، اوکے میڈم، وہ بولا تو مریم مسکرا کر اس کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ سحیر ہمایوں صاحب کی مجبوری نشید کے ہاتھ نہ لگی ہوتی تو وہ نشید کو گیٹ پر بھی پھٹکنے نہ دیتے۔ زندگی میں کی ہوئی بھول جو کہ چاہت کی طرف سے سچی محبت تھی اور ان کے نزدیک بھول کمزوری بن گئی تھی، جسے ہتھیار بنا کر نشید کمال استعمال کر رہا تھا، ورنہ وہ نشید سے سخت متنفر اور بیزار تھے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس سے رشتہ طے کر کے اب شادی کے بندھن میں باندھنے جا رہے تھے۔ کتنے جتن کر کے خمار کو راضی کیا تھا۔ یہ سب ہرگز نہ ہوتا اگر نشید کو میری اور چاہت کی کہانی کا پتہ نہ چلتا۔ چاہت نے میری پیٹھ میں چھرا کھونپا ہے۔ وہ غم و غصے سے بڑبڑائے۔ جب سے انہوں نے نشید سے فون پر بات کی تھی تب سے سلگ رہے تھے۔ نشید جس بے باکی سے ان کو جواب دیتا یہ انہیں پسند نہیں تھا۔ سخت بدتمیزی اور جرأت پر وہ کھول اٹھتے مگر کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ تاج دین بابا جو سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے پل پل کی خبر رکھتے تھے، چہرے کے اتار چڑھاؤ کو جانتے تھے، اس وقت بھی ان کی کافی اور اخبار لے کر کمرے میں آئے تو فوراً بھانپ گئے۔ آج بیٹیا کی مہندی ہے اور کل وہ رخصت ہو جائے گی، وہ بولے۔ ہاں، صحیح ہمایوں کھوئے کھوئے سے بولے۔ ایسے میں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اگر چاہت نشید تک بات نہ پہنچاتی تو نشید کی کیا اوقات تھی کہ وہ مجھے آنکھیں دکھاتا اور میں اسے خمار سے جوڑتا۔ ان کا منہ زہر سے بھر گیا تھا۔ ایک تو آپ نے غلط کیا، اپنی اور بیوی کی بات کو راز بنایا، چھپایا اور کمزوری بنا دیا۔ کیا بگاڑ لیتا نشید اگر آپ خود دنیا کو یہ بتا دیتے؟ اور دوسری بات میاں صاحب، اگر وہ اس بات کو سیڑھی بنا رہا ہے پھر اس سے اچھے کی امید کیوں لگائی؟ تاج دین بابا نے کہا، کیا دنیا بھر میں میری عزت رہ جاتی؟ ہم ایسے مسلمان بن گئے ہیں کہ جائز ناجائز پر حلال حرام کی فکر نہیں کرتی، صرف دنیا داری کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کے خوف سے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی، دین میں شادی و نکاح کو پسند کیا گیا ہے، کسی بھی فرق اور فیصلے کے بغیر، امیر غریب کی، مختلف رنگ و نسل والوں کی، مختلف عمر والوں کی، بشرطیہ یہ کہ مسلمان ہوں۔ دین میں ناجائز رشتوں کی گنجائش نہیں۔ تاج دین بابا نے دل کی خوب بھڑاس نکالی۔ سحیر ہمایوں صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں رہا تھا۔ میاں صاحب، جو کچھ کہتا ہے سمجھتا ہے، کہنے دو، سمجھنے دو۔ رہ گی بات نشید کی، اب وہ اس گھر کا داماد ہے، اس کی عزت کریں۔ تاج دین بابا نے کہا اور جانے لگے تو وہ بولے، اور ہمار کا کیا؟ ہمار بیٹی سمجھدار ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آج تو مہندی ہے، وہ ہولے سے بولے۔ مت برا سوچیں، ناشتہ لگنے والا ہے، آ کر ناشتہ کریں۔ تاج دین بابا کہہ کر چلے گئے اور انہوں نے ذہن کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آنکھیں موند لیں۔ تاج دین بابا کے آخری جملوں نے ان کے دل میں چٹکیاں لیں اور وہ اس حقیقت سے نظریں چرا نہیں سکتے تھے بس چاہت کہیں دور رہ گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو انہوں نے اسے جاذب کے ہمراہ ہوٹل میں دیکھا تھا۔ ہمار کا مہندی کا انتظام 5 اسٹار ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں تھا۔ تقریباً 200 مرد اور خواتین کا انتظام تھا۔ شاندار سجاوٹ اور حسین پھولوں کی مہک نے آنے والوں کی آنکھوں کو گھیرا کر دیا تھا۔ خوبصورت لائٹ سے ماحول کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کر رکھا تھا۔ ہمار کی تیاری بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ مہندی کلر کے غرارہ سوٹ میں گولڈن سبز کام والا دوپٹہ سر پر جمائے، پھولوں کے دل فریب زیور میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھ رہی تھی۔ باہر بھی تیاری میں بہت آگے تھی۔ اس سے ایکوا گرین گولڈن کنٹراسٹ کیولیٹ اور شارٹ شرٹ پہنی تھی، بالوں کو بہت خوبصورت انداز سے سیٹ کروایا تھا۔ باقی سحیر ہمایوں صاحب کے حلقہ احباب سے بیگمات مدعو تھیں، ان کے ٹھاٹ پاٹ دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایسے میں عنایت بی بی آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھ رہی تھیں۔ کسی کام سے تاج دین بابا ہال میں آئے اور جانے لگے تو عنایت بی بی نے ایک طرف لے آئیں۔ سب اچھی بری باتیں میاں صاحب کو بتاتے ہو، یہ نہیں بتا سکتے تھے
کہ ایسی غیر مذہبی چیزیں نہیں کرتے؟ کیسے پیسے لگے ہیں؟ اور کوئی اللہ رسول کا کام ہے اس میں؟ عنایت بی بی نے تقریر سی کر ڈالی۔ کیا مطلب؟ اس گھر میں پہلی بار یہ خوشی دیکھ رہی ہے، اس لیے نیا نیا لگ رہا ہے۔ تاشین بابا نے ہنس کر کہا، خوشی تو اللہ کا کرم ہے، لیکن کوئی غریب مہمان نہیں، کوئی قرآن ختم کرا لیتے۔ تو نہیں سمجھے گی، یہ سب بڑے لوگ ہیں، غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ باقی میاں صاحب کو ان باتوں کا پتہ نہیں۔ تاشین بابا نے پہلے کہکا لگایا، پھر آہستہ سے بولے، پھر تو کس مرض کی دعا ہے؟ میاں صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے عزت دیتے ہیں۔ میرا یہ کام نہیں کہ تبلیغ کروں، بڑے لوگوں کی مرضی ہوتی ہے، پھر انہیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ تاشین نے کہا، بڑے لوگوں نے بھی اللہ کو حساب دینا ہے، مال کے خرچے کا۔ میاں صاحب کی نہ ماں ہے نہ بیگم صاحبہ، تو کم از کم تو ہی سمجھا دیا کر۔ جاہل عورت، سمجھانا کیا ہے؟ بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرنی چاہیے۔ تاشین بابا نے کہا، تجھے تو خود سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عنایت بی بی چل کر بولی، ہمار بیٹی کو ہم نے گود میں کھلایا ہے، اس کی مہندی ہے، بس خوشی منا۔ تاشین بابا نے کان میں کہا، میں خوشی سے تو منع نہیں کر رہی، بس کوئی غریب مہمان بھی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ عنایت بی بی کی اپنی منطق تھی۔ تاشین اسے اشارے سے اندر بھیج کر باہر چلے گئے اور اسے کیا بتاتے کہ میاں صاحب جیسے بڑے لوگوں کے غریب رشتہ دار نہیں ہوتے۔ باقی بھلا کون کسی کو حد سے بڑھ کر دنیا اور دین کا سبق پڑھا سکتا ہے۔ نشید کو کل بارات کے حوالے سے ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنی تھیں۔ بیگم سکیہ کا مال اور دیگر بسور خواتین نے بڑی شدت کے ساتھ منع کیا کہ کل بارات اور آج مہندی ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلنا، مگر نشید نے امجد کو اپنا پارٹنر بنا لیا اور اس کے کہنے پر ماما سے اجازت ملی اور یہ بھی شرط لگی کہ مہندی کی رسم 8 بجے ہے، وہ 7 بجے گھر ہوگا۔ امجد کے ساتھ اس سے متعلقہ شاپس کا رخ کیا۔ امجد سے ایک ڈائمنڈ رنگ اس نے پیک کروائی، وہ لی۔ آخر میں ایک سڑک سے گزرتے ہوئے امجد کے منہ سے نکلا، یار تمہاری بھابھی کا ڈریس لینا تھا، وہ سامنے چاہت کی بوتیک سے۔ کیا کہا؟ وہی چاہت میڈم جو… نشید کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جیسے جم سے گئے تھے۔ جی، آپ کے سسر نامدار کی سابقہ محبوبہ۔ امجد نے کہا، تو کوئی موجودہ بھی ہیں؟ نشید نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ امجد نے کندھے اچکائے۔ ویسے اب ایسا ہو نہیں سکتا۔ نشید نے یقین سے کہا، تمہارے چکر میں پھنسے ہیں تو کسی اور کی طرف دھیان کہاں رہا ہوگا؟ امجد نے ہنس کر کہا۔ نشید نے گاڑی تیزی سے چاہت کی بوتیک کے سامنے روک دی۔ دونوں مسکراتے ہوئے اندر گئے۔ چاہت نے اپنے آفس میں بٹھایا۔ ڈریس تو تیار ہوگا؟ امجد نے پوچھا۔ جی ہاں، کب ویئر کرنا ہے؟ چاہت نے نشید کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کل بارات میں۔ اچھا، ڈریس ریڈی ہے، منگواتی ہوں۔ میں کاؤنٹر پر پیمنٹ کر کے لیتا ہوں۔ امجد نے کہا، چائے یا کافی؟ نہیں، اس کی آج مہندی ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، چاہت نے مسکرا کر کہا۔ شکریہ، نشید پہلی بار بولا۔ شہر کے بڑے رئیس ظہیر ہمایوں کے داماد بننے جا رہا ہے میرا دوست۔ امجد نے داستاں چلنے سے پہلے یہ بات کی تو چاہت کے چہرے پر چونکنے کی ایک کیفیت آئی اور ایک سایہ سا لہرایا۔ کچھ کہہ نہ سکی، نظریں اپنے فون پر جمائیں اور خود کو فون میں مصروف کر لیا۔ وہ دونوں چلے گئے تو چاہت نے فون رکھ کر ماضی کے ان لمحوں کو یاد کیا جب ظہیر ہمایوں اس کے پاس ہو کر بھی اپنی بیٹیوں کی فکر میں ڈوبے رہتے تھے، کبھی بیٹیوں کی کسی بھی بات کو اس سے شیئر نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اچھے وقتوں میں جس شخص نے اپنے ذاتی معاملات ان کو نہیں بتائے تھے، وہ اب تعلقات کے خاتمے پر کیسے اپنی بیٹی کی شادی کو اس کو بتاتا۔ امجد، جو شخص چلا گیا، تم جانے کیوں بار بار اس کو میرے سامنے لاتے ہو؟ شاید مجھے اذیت دینا چاہتے ہو، شاید اپنی مرحومی کی سزا دینا چاہتے ہو، مگر شاید تمہیں نہیں معلوم کہ ظہیر ہمایوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی کسی خوش فہمی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ دونوں ابھی گاڑی لے کر مین روڈ پر آئے ہی تھے کہ ظہیر ہمایوں صاحب کا فون آ گیا۔ نشید نے لمحہ فون کی اسکرین کو دیکھا اور پھر امجد کی طرف دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا۔ امجد نے اس کی طرف دیکھا اور پھر فون کی طرف۔ سنو، امجد نے کہا۔ یار پھر جانے کیا کہنا ہو؟ وہ بولا۔ سنو تو۔ امجد کے اصرار پر اسے فون اٹینڈ کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟
ظہیر ہمایوں صاحب نے پوچھا۔ ضروری کام سے باہر تھا، اب گھر جا رہا ہوں، مجھے ملنا ہے۔ پھر سے حیریت، ملنے میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ لیٹ ہو رہا ہوں، وہ مہندی ہے اور ماما کوئی فون آ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر فون پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ جی بولیں۔ ہمار کو یا کسی کو بھی کسی صورت کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، انہوں نے کہا۔ کیا؟ میرے اور چاہت کے متعلق؟ وہ بڑی مشکل سے کہہ سکے۔ کیوں؟ ہمار نے پوچھا ہے کیا؟ اسے مسکرا کر پوچھا۔ وہ کچھ کھوج میں ہے، جیسے بوجھی بوجھی۔ آپ چھوڑیں اسے، بس وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ وعدہ تو نہیں کیا میں نے، ہاں خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، وہم نہ کریں، ہمار تو ویسے ہی بوجھی بوجھی رہتی ہے، رشید نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ امجد نے پوچھا۔ ظہیر ہمایوں بہت گھبراہٹ کا شکار ہیں، رشید نے ہنس کر بتایا۔ کس بات کی؟ وہی ان کی عاشقیہ داستان کا کسی صورت ہمار کو پتہ نہ چلے۔ حد ہے یار، بندہ عشق کرے تو سینہ ٹھوک کر، یہ کیا بزدلی ہے؟ امجد نے کہا۔ ایسا ہی ہے، اور وہ عشق کر کے پچھتا رہے ہیں۔ وہ کیا گانا ہے؟ ہاں، یاد آیا، پیار کر کے ہم بہت پچھتائے۔ امجد نے لہک لہک کر گایا اور پھر ہنسنے لگا۔ پچھتاوا نہیں ہے انہیں، بس اپنی عزت کی فکر ہے، کیونکہ وہ عشق و محبت میں شاید ون سائیڈڈ تھا۔ چلو دفع کرو مجھے، میرے گھر چھوڑو اور نکلو، مہندی میں بھابھی کو لے کر پہنچ جانا جلدی۔ آف کورس۔ امجد نے اپنے گیٹ پر گاڑی اس کے حوالے کی اور وہ گاڑی اپنے راستے پر دوڑانے لگا۔ مہندی کے سب انتظامات مکمل تھے، صرف دولہا میاں کا انتظار تھا۔ وہ پہنچا تو فوراً بیگم سکیہ کمال نے اسے واش روم میں دھکیلا اور وارننگ دی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر نکلو، سب لیٹ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے 4 لڑکے اس کے کمرے میں چھوڑ دیے۔ آپ لوگ جلدی اسے باہر لے کر آنا۔ خود وہ اپنی فیروزی گرے کنٹراسٹ ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی باہر مہمانوں میں آ گئی تھیں۔ بھابھی صاحبہ صدقے کے پیسے بھجوا دیے ہیں، مٹھائی اور پھول ہار وغیرہ سب کچھ آ چکا ہے۔ جمال صاحب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی سی نوٹ بک سے دیکھ کر اطلاع دی۔ الحمدللہ، بس اسی طرح سب کام ہو جائیں اللہ کے حکم سے۔ وہ خوش ہوئیں۔ فکر ہی نہ کریں، سب اچھا ہوگا۔ ولیمے کے انتظامات تو مکمل ہیں نا؟ جی ہاں، فی الحال کل بارات کے سب کام، سب چیزیں اوکے کر رہا ہوں، جمال صاحب نے کہا۔ کل بھی وقت پر بارات جائے تاکہ لڑکی والوں کو پریشانی نہ ہو، وہ بولی۔ سب وقت پر ہوگا، اب جلدی سے رسم کروائیں، پھر کھانا اور باقی ناچ گانا بعد میں، موسم میں ہنکی ہے، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، جمال صاحب نے کہا۔ بس آپ کا لاڈلا آ جائے اس کا ہی انتظار ہے، یہ کہہ کر آگے بڑھ گئیں۔ تبھی مریم سجی سنوری ان کے پاس آئی۔ ماشاء اللہ، میری شہزادی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، جمال صاحب نے اس کو سراہا۔ تھینک یو ابی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ آج یہ تعریف دونوں بچوں کی ہوتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جمیل صاحب کے منہ سے حسرت بھرا جملہ پھسل گیا۔ ابی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مریم نے جلدی سے دبے لفظوں میں کہا۔ بس دل کی بات زبان پر آ گئی، جمال صاحب نے وقت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں کہ جو دل چاہے وہ پورا بھی ہو۔ ہاں، لیکن نشید کی شادی کے فوراً بعد آپ کی شادی کروں گا۔ اچھا اچھا، فی الحال مہمانوں میں چلیے، سب دیکھ رہے ہیں، مریم نے اپنے جذبوں پر بھاری چادر ڈال کر کہا۔ وہ انہیں کیا بتائے، کیسے اپنے ہی من دیوتا کو سجا بنا کر کسی اور کے حضور پیش کرنا کس حوصلے کا کام ہے؟ یہ تو وہ جانتی تھی یا اللہ جانتا تھا کہ دل پر کیا قیامت گزر رہی تھی، مگر وہ ہلاک کے اس مقام پر تھی کہ خود غرض نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی کہ نشید خوش ہے، اسے اپنی منزل مل رہی ہے۔ نشید فلمی ہیروز کی مانند سرخ آنچل کے سائے میں پنڈال میں پہنچا۔ ڈھول بجنے لگا، ڈھول بجانے والے ٹولی کے ساتھ لڑکے بھنگڑا ڈالنے لگے۔ مریم اپنی آنکھوں کے کونے صاف کر کے اسٹیج پر آئی جہاں نشید پہنچ چکا تھا۔ سفید سوٹ میں بے حد وجیہ اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ رسم کا آغاز ہوا، وار پھیر ہوئی، کہکے لگتے رہے، چٹکلے چھوٹتے رہے، تصویریں بنتی رہیں۔ نشید کی خوشی اتنی تھی، اس سے زیادہ بیگم سکیہ کمال صدقے واری جا رہی تھیں۔ مریم خوش تھی، جمال صاحب نہال ہو رہے تھے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ ماہ۔